Subscribe Medina Yad आ गया social media network and hit the bell icon to never missing update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما واسمع سيدنا الكليم على طور سيناء وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعين به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقام لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين لا أقسم بهذا البلد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العازم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ ذکر شہداء کربلا کے حوالے سے آج کی یہ تیسری مجلس تاریخ اسلام کے کچھ اوراق ہم سمجھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ کربلا اور کربلا والوں کے ناموں میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ 1400
साल का तकरीबन अरसा बीत चुका है। हवाले से मैंने गुज़िश्ता 2 महफिलों में बाबर कराया और आपको बताया कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैर उम्मत की बुनियाद और तरबियत किस तरह से फरमाई। आका ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई रसूल नहीं, अल्लाह ने मुझे खत्म नबुव्वत और खत्म रिसालत का ताज पहनाया। अब इस्लाम के तारुफ की जिम्मेदारी ए सहाबा तुम्हारे कांधों पर है। तुम्हारी जबानें बोलेगी, तुम्हारी तलवारें बोलेगी, तुम्हारा किरदार इस्लाम का तारुफ करेगा। तुम्हें इस अमानत को मशरिक से लेके मगरिब तक पहुंचाना है। और ए सहाबा, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें तराशा है। तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी निगहबानी और तुम्हारे अखलाक व किरदार की गवाही मैं दूंगा। तुम्हारी बुलंदी की गवाही, तुम्हारे ईमान की कसौटी की गवाही खालिक कायनात देगा। सहाबाए कराम उशाके रसूल नहीं थे, बल्कि सरापा इश्क थे, बल्कि सरापा इश्क थे। अगर दौरे रिसालत से लेके अब तक और अब से लेके ता क़यामत तक अगर कोई आशिकाने मुस्तफा की फहरिस्त तैयार कर सकता है तो वो तैयार कर ले, लेकिन इस फहरिस्त में सबसे पहला जिस जाते गिरामी का नाम आएगा वो नाम अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम होगा। और आशिकों की इस फहरिस्त में जो दूसरा नाम आएगा वो नाम अमीरुल मोमिनीन इमाम आदल उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नामे नामी आएगा। उस तरफ से फहरिस्त बनाए या इस तरफ से फहरिस्त बनाए। और तीसरे नंबर पर उस्मान गनी और चौथे नंबर पर मौला अली हैदरी कर्रार मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। यह हमारी खुशबख्ती है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस जात के बारे में ये इरशाद फरमाया अपनी हयात ज़ाहिरी में कि दीन की खिदमत के लिए मोहम्मद अरबी का जिसने साथ दिया, दीन की खिदमत के लिए जिसने इस्लाम पर एहसान किया, हुजूर फरमाते हैं कि मैंने सबका बदला दुनिया में चुका दिया है और जो कयामत में दूंगा वो और है। लेकिन मेरे सहाबा में, मेरी उम्मत में एक ऐसा भी है कि दुनिया में मैंने उसका बदला उसे नहीं अता किया है। तो ये आलम है, कल हश्र के मैदान में उसका हाथ थाम कर मैं अल्लाह के हुजूर पेश करूंगा।
اور میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یہ مولا، یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا ابو بکر ہے، اس کی دینی خدمات کا بدلہ آج تو عطا فرما دے، تیرا محبوب تجھ سے دعا کرتا ہے، استدعا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی حیات طیبہ کے پاکیزہ نقوش، ان آئینہ گزشتہ 2 محفلوں میں ہم نے اس آئینے کو دیکھنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں اور کوششیں کی ہیں۔ یہ ساری نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر ہی نہیں، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، امام حسین، سید کائنات فاطمۃ الزہرا ہی نہیں، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جس نبی کو جو برکتیں ملی ہیں، جو عظمتیں ملی ہے، یہ آمینہ کی لال عبداللہ کے لخت جگر محمد عربی کا صدقہ ہے۔ یہ تاجدار کائنات کی نسبتوں کا فیضان ہے۔ نسبتیں بڑی چیز ہیں۔ آج ہم نسبتوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ نسبتوں کا احترام اور نسبتوں کی عظمت کو قرآن نے سمجھایا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر قدم رنجا فرماتے ہیں۔ مکہ کی گلیوں میں نالین پہن کر، مکہ کی گلیوں میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، کبھی مسجد حرام کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ انداز دیکھیں قرآن کا کہ اللہ کو اپنے محبوب کا مکہ المکرمہ کو روندنا اپنے نالین سے، مکہ کی مٹی پر رسول کے قدم نازنین کا گرنا، اپنی نالین کا حرم مکہ پر رکھنا، اللہ کو یہ ادا اپنے رسول کی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے محبوب، مجھے شہر مکہ کی قسم، لا زائدہ ہے، لا اقسمو میں لا کہتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب میرے پیارے، مکہ کی گلیوں میں تیری نالین، مکہ کی سرزمین تیرے نالین کا جو بوسہ لے رہی ہے، تیرے نالین سے مکہ کے ذرات کو، در و دیوار کو، یہاں کے شجر کو، یہاں کے حجر کو، یہاں کے پتھروں کو، کنکریوں کو تجھ سے نسبت ہو گئی۔ اس سرزمین نے تیرے قدموں کا بوسہ لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب، اب یہ زمین کوئی عام زمین نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم محبوب تو اس میں چلتا پھرتا ہے، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ نسبتیں بڑی چیز ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے مکہ کی قسم یاد نہیں فرمائی، مکہ کی قسم نہیں اٹھائی ہے۔ پورا قرآن آپ، پوری تاریخ آپ کھنگالیے۔ مکہ المکرمہ کو یہ جو عظمت اور شرف ملا ہے،
یہ محض کعبے کی وجہ سے نہیں ملا ہے، یہ محض حضرت آدم تا عیسیٰ جن نبیوں نے کعبے کا طواف کیا ہے ان کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بلکہ اللہ صراحتاً فرماتا ہے محبوب تیرے قدموں کی برکت ہے کہ میں نے مکہ کی قسم اٹھائی ہے، مکہ کو عظمت والا بنا دیا ہے۔ نسبتیں بڑی چیز ہے، نسبتیں ہمارا اعزاز ہے، نسبتیں وقار ہیں، نسبتیں ہماری پہچان ہیں۔ ہم کبھی قادری کہلاتے ہیں، کبھی چشتی کہلاتے ہیں، کبھی رفاعی کہلاتے ہیں، کبھی حنفی کہلاتے ہیں، کبھی شافعی کہلاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبتوں کی بہاریں ہیں، یہ نسبتوں کی بہاریں ہیں۔ ہم اپنی آئیڈنٹی پیش کرتے ہیں کہ میاں آپ کیا ہو؟ کہا میں قادری ہوں۔ کہا آپ کیا ہے؟ کہا میں بریلوی ہوں۔ کہا آپ کیا ہے؟ کہا میں شافعی ہوں۔ یہ ہماری آئیڈنٹی ہے، یہ نسبتیں ہیں۔ یہ ایک مکہ کی مٹی ہے، یہ مکۃ المکرمہ کی ایک مٹی ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم یاد فرمائی ہے۔ اور ایک مٹی، تین مٹیوں کا آج ذکر کروں گا میں۔ ایک وہ مٹی مدینہ طیبہ میں جب مسلمان جاتا ہے روضے رسول کی زیارت کے لیے، اب تو قبر رسول کی زیارت ممکن نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک گنبد خضرا کے نیچے جو عرش الہی کا تاج ہے، وہ گنبد خضرا جو عرش الہی کا تاج ہے میاں، یہ اہل محبت فرماتے ہیں، ارباب محبت فرماتے ہیں۔ اب کسی کو شرک نظر آتا ہے، کسی کو بت نظر آتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں جن کے دل اور سینے کلیجے پاک ہے، صاف ہے، وہ کہتے ہیں گنبد خضرا یہ عرش الہی کا تاج ہے، یہ عرش الہی کا تاج ہے۔ بس اسی گنبد کے نیچے، ہرے گنبد کے نیچے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مکرم جس مٹی پر آرام فرما ہے، قبر میں وہ مٹی جو آپ کے جسم کو لگی ہوئی ہے، متصل ہے، آپ کے جسم کا بوسہ لے رہی ہے۔ ایک مکہ کی مٹی جس کی اللہ نے قسم یاد فرمائی، اللہ نے قسم اٹھائی، اور ایک دوسری مٹی جس مٹی پر محبوب آرام فرما ہے، چاروں طرف سے محبوب کے جسم انور کا بوسہ لے رہی ہے۔ اس مٹی کے بارے میں شافعی، حنفی، امام اعظم، مالکی، حنبلی، شافعی اور حنبلی چاروں مذاہب کے علماء، بلکہ اس مسئلے میں دیگر مکتب فکر کے بھی مولویوں نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے، کسی مجتہد نے آج تک اس میں اختلاف نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ مٹی جو نبی کے جسم سے ان کے قبر انور میں ملی ہوئی ہے، ان کے بوسے لے رہی ہے، جس مٹی پر محبوب آرام فرما رہے ہیں، وہ مٹی مسجد نبوی سے بھی افضل ہے۔ وہ مٹی مسجد نبوی سے بھی افضل ہے۔ نہ صرف مسجد نبوی نہیں بلکہ مسجد حرام سے بھی افضل ہے۔ مسجد حرام ہی نہیں بلکہ وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے۔ وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے۔ نہ یہی نہیں بلکہ محققین فرماتے ہیں بالاتفاق کہ ساتوں آسمانوں سے بھی افضل ہے۔ وہ مٹی قلم سے بھی افضل ہے، وہ مٹی فرش سے، وہ مٹی لوح سے بھی افضل ہے، وہ مٹی جنت سے بھی افضل ہے، وہ مٹی عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ جشن شہدائے کربلا، عظمت رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما كان لي قيمة ما لم يقع بيعي أنت اشتريت فصرت غالي الثمن قال الشافعي۔
امام شافعی فرماتے ہیں ترجمانی یوں ہوگی، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ، آپ نے خرید کے آپ کی نسبت نے ہمیں انمول کر دیا ہے یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کریں، ایک مٹی وہ جس پر محبوب نے قدم رکھا، اللہ نے قرآن میں قسم یاد فرمائی، اور ایک وہ مٹی جو حضور کے جسم منور سے متصل ہے، بوسے لے رہی ہے، جنت سے بھی افضل۔ اس مٹی کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اصل نقطے کی طرف آئے، یہ میری تمہیدی گفتگو تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے خبیر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خلقت انا وابو بکر وعمر من طینۃ واحدۃ، خلقت انا وابو بکر وعمر من طینۃ واحدۃ۔ آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب نتیجہ آپ کو نکالنا ہے، میں صغرا اور کبرا جوڑتے جا رہا ہوں، نتیجہ آپ کریں۔ قرآن نبی سے خطاب کرتے ہوئے، نبی کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی ماؤں سے خطاب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج مطہرات پاک بیویوں، دنیا کی عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی ازواج مطہرات، جانتے ہیں نا، تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کئی مرتبہ۔ قرآن ان سے کہتا ہے کہ نبی کی بیویوں، تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم بے مثل اور بے مثال ہو۔ تمہیں بے مثال کس نے بنایا ہے؟ تمہیں بے مثال میرے محبوب کی نسبت نے بنایا ہے۔ اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ اے نبی کے صحابہ، تعارف ایسے نہیں کرایا کہ تم نمازی ہو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم خیر امت اس لیے ہو کہ تم نمازی ہو، تم خیر امت اس لیے ہو کہ تم روزے دار ہو، تم حجی ہو، تم قرآن کے تاقاری ہو، تم تہجد گزار ہو، نہیں، بلکہ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت کا جو تاج زرین پہنایا ہے وہ نسبت رسالت کی برکتیں ہیں، حضور کی برکت ہے۔ اور آگے تشریف لائے، صغرا اور کبرا جوڑ رہا ہوں، یہ میری تمہیدی گفتگو ہے اگلی گفتگو کے لیے۔ دنیا کا سب سے بہترین پانی کون سا ہے؟ افضل پانی کون سا ہے؟ زمزم شریف، ٹھیک ہے۔ ایک اور پانی کا میں ذکر کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ کے کھائیوں کے درمیان سے، یہ انگلیوں کے درمیان جو یہ ہے نا، اس کو کھائی کہتے ہیں، کھائیوں کے درمیان سے متعدد مرتبہ پانی نکلا ہے۔ صحابہ کرام سفر میں ہیں، پیاسے ہیں، پانی کی قلت ہے، ایک پیالہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، سرکار نے حکم فرمایا پانی کا، یا رسول اللہ پانی کی قلت ہے۔ صحابہ کتنے ہیں؟ کا 1400 یا 1500 ہیں، کا جانور پیاسے ہیں، جانور پانی کے لیے تڑپ رہے۔ آقا نے فرمایا ایک پانی کا جو ایک پیالہ ملے گا، کہا جی یا رسول اللہ، پیش کیا گیا، آپ نے رکھا، انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو گئے، انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو گئے۔ اب سنیں عقیدہ، اس پر بھی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جو پانی نبی کے انگلیوں کی کھائیوں سے جاری ہوا
وہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے، وہ پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے، وہ پانی دریائے نیل سے بھی افضل ہے، تمام پانیوں سے وہ افضل ہے۔ صغرا اور کبرا جوڑتے چلے۔ یہ پانی جو حضور کے، اب ان صغرا اور کبرا کو آپ جو ہے نتیجہ نکالیں کہ ان دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بے شمار ہر گھر میں بیویاں ہیں، لیکن سنیں نبی کے بیویوں کی طرح کسی کی بیویاں نہیں۔ دنیا کے گھروں میں بے شمار بیٹے ہیں مگر نبی کی اولاد کی طرح کسی کی اولاد نہیں۔ نبی کے دنیا میں بے شمار بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں مگر نبی کی بیٹیوں کی طرح کسی کی بیٹیاں نہیں۔ دنیا میں بے شمار انسان موجود ہے، ہوئے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے مگر امت محمدیہ کی طرح کوئی امت نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار سسرالی رشتے ہیں مگر نبی کے سسرال کی طرح کسی کا سسرال نہیں ہے۔ دنیا میں ہر گھر میں داماد موجود ہوں گے مگر نبی کے داماد کی طرح کسی کا داماد نہیں۔ حاصل یہ جس کو جو ملا نبی کا صدقہ ہے، جس کو جو ملا نبی کا صدقہ ہے۔ اب دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف آپ تشریف لائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحدۃ، ہم سبوں کی تخلیق ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں، محدثین و علماء فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ ما من مولود یولد الا فی سرتہ تراب، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک تیسری مٹی ہے، ایک مٹی حرم مکہ کی اور ایک مٹی وہ جو سرکار کی جسم انور سے متصل ہے، اور ایک مٹی ہر انسان کے ناف میں موجود ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من مولود، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ناف میں مٹی ہوتی ہے، جس مٹی سے اسے پیدا کیا جاتا ہے اس کا خمیر اسی میں جا کر مل جاتا ہے۔ جس مٹی سے کسی انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، جس مٹی سے اس کا خاکی پتلا تیار کیا جاتا ہے، اس کو اسی مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا فرشتہ جب کسی انسان کی تخلیق ہوتی ہے، جب کسی انسان کی تخلیق کا جو ہے مرحلہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ کا ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مولا اس بندے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کہ لوح محفوظ میں جا کر دیکھ لی، ساری تقدیریں میں نے وہاں پر لکھ دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اگر وہ بندہ پیدا ہونے والا ہوتا رہتا ہے، اگر دنیا میں مقدر ہے اس کا تشریف لانا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مٹی سے ادھر سے پیدا ہونا ہے، فرشتہ وہاں کی مٹی کو اٹھاتا ہے اور اس کے نطفے میں جا کے گون دیتا ہے اور تھوڑی سی مٹی اس کے ناف میں چھڑک دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اسی مٹی کے حوالے سے قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم۔ آپ مٹی کا سلسلہ دیکھیں، تعلق دیکھیں کہ ایک مسلمان کو جب شہر خموشہ لے جایا جاتا ہے، کسی سنی کو جب دفن کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو ہر انسان ایک مشت جو ہے مٹھی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قرب قیامت اور قیامت کے دن حشر کے لیے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا جائے گا، اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو جس مٹی سے، اسی مٹی میں اسے دفنایا جاتا ہے، وہیں پر وہ دفن کیا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، پہنچی وہاں پر خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پر خاک، اور ایک
فارسی میں ایک شاعر کہتے ہیں دو چیز است کسے زور زور، یکے آب و دانا یکے خاک گور۔ اگر کوئی انسان کسی جگہ اگر جاتا ہے نا تو اس کے جانے کے جو ہیں ہزاروں بہانے ہوں، لیکن جو بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ نے اس کا دانا پانی کسی جگہ پر اگر جا رہا ہے تو وہاں پر دانا پانی لکھ دیا ہے، یا تو اس کی قبر کی مٹی اس کو کھینچ کر لے کے جا رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے دنیا سے غافل انسان، جس موت سے تو بھاگ رہا ہے وہ موت، اس موت کی مٹی تیری ناف میں ہمیشہ آپ دیکھیں دن میں 10 مرتبہ نہا لے غسل کر لے، آپ دیکھیں مٹی کے اثرات آپ کو ناف میں موجود پائیں گے۔ اب احادیث کی روشنی میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس مٹی سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، جو مٹی بچ گئی اس مٹی سے اللہ نے میرے ابو بکر کو پیدا کیا اور میرے عمر کو پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، عظمت خلفائے راشدین، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی سید رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شیخین کا خمیر کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہاں پر آرام فرمائے؟ ارے گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمائے، اس لیے کہ جو خمیر رسول اللہ کے جسم پیکر نبوت اور جسم خاکی کے لیے چنا گیا تھا، اور وہ تو ایسے محبت میں گم تھے کہ آج بھی آواز آتی ہے گنبد خضرا سے، گنبد خضرا پکار کے کہتا ہے، شیخین آواز دیتے ہیں کہ ہماری تو کوئی پہچان نہیں، ہماری تو کوئی وقت نہیں، ہم نبی کے قدموں میں پہلے بھی تھے اور آج بھی ہمارا پتہ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا ہے، ہمارا پتہ گنبد خضرا ہے۔ اب یہ مٹی، یہ مدینے کی مٹی، اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ۔ ہم اور آپ مرتے ہیں، قبر میں جائیں گے، قبر میں 3 سوال ہوں گے، قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پرچہ آؤٹ کیا گیا ہے، 1400 سال پہلے امتحان ہوگا، آقا نے بتا دیا، اور پرچہ بھی آؤٹ کر دیا ہے کہ لو پرچہ بھی تمہیں بتا رہا ہوں، اے میری امت قبر کی تیاری کر لینا، غفلت میں مت رہنا کہ قبر اچھوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، وہ جنت کا گہوارہ بھی ہے اور وہ جہنم کا کھڈا بھی ہے، اب اپنی آخرت سنوارو، آقا فرماتے خود کو سنبھالو۔ تو یہ جو حصہ ہے، اس حصے کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہم قبر میں گئے، امتحان لیا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جواب دیا، کامیاب ہوا، سنی انشاءاللہ، غوث کا غلام، خواجہ کے دیوانے انشاءاللہ قبر میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوں گے۔ جب کامیاب ہوا، اب آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے قبر کو جنتی گہوارہ بنا دیا جاتا ہے، جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ٹیسٹ ہوگا، امتحان، اگر پھسل گئے، ناکام ہو گئے تو پھر جہنم کا گڈھا، جہنم کا عذاب، جہنم کی تکلیفیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مرنے کے بعد امتحان ہوگا، لیکن قربان جائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور یہ حضور جہاں پر آرام فرما رہے ہیں کس کا مکان ہے؟ یہ مکان کس کا ہے؟ یہ حضرت عائشہ کو ایسے ڈستے، یہ رافضی جو ہیں یہ ایسے ڈستے ہیں۔ سنیں، آقا فرماتے ہیں
کہ حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر دفن کیا گیا ہے وہ مکان کسی اور کا نہیں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے عائشہ کی چوکھٹ سے لے کر، میرے عائشہ کی در و دیوار سے لے کر جس جگہ پر میں منبر پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا رہتا ہوں، یہ جگہ اتنی جگہ یہ دنیا کا حصہ نہیں ہے، یہ حقیقی طور پر اللہ نے اس حصے کو جنت سے اتارا ہے۔ ہم مرے امتحان ہو پاس ہو تو جنت کی کیاری، لیکن قربان جائے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی عظمتوں پر کہ ان کی قبریں دنیا میں نہیں اللہ نے جنت میں بنا دی ہے۔ حضور ہمارے ہیں تو حضور کی پہلو میں جو آرام فرما ہے ان کو مانو، ان کو مانو۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض دو رکعت پڑھنے کے لیے آدمی تڑپتا ہے۔ مدینہ انشاءاللہ جب جائیں گے کبھی آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پر عاشقوں کا ہجوم اور ازدحام رہتا ہے۔ حضور فرماتے ایک وہ مٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی کیاری ہے، یہ جنت کا حصہ ہے، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبریں جنت میں بنی ہے۔ کہاں بنی ہے؟ جنت میں بنی ہے۔ اور من طینۃ واحدۃ، جس مٹی سے حضور کا خمیر تیار کیا گیا، جو مٹی بچی اس سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا ثقتی یا کافی یا رجائی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے رہے کہ اے میرے صحابہ، اسلام کے تعارف کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ اے ابو بکر، اے عمر، اسلام کی دعوت ایک کونے سے دوسرے کونے تک تمہیں پہنچانی ہے، تمہارا تعارف میں کراؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صحابہ کرام کو ایسے ہی نہیں بلکہ میں نے کل اور پرسوں گزشتہ دونوں تقریروں میں بتایا کہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا انتخاب براہ راست اللہ کرتا ہے، براہ راست ڈائریکٹ وہاں سے سلیکشن ہوتا ہے۔ کسی بھی عالم سے آپ تحقیق کر لیں، کون کا انبیاء اور مرسلین اور میرے نبی کے صحابہ۔ اب حضور فرماتے ہیں صحابہ کا جو انتخاب ہوتا ہے نا، سلیکشن ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے کل دلائل بھی اس پر دیے، پرسوں بھی دلائل دیے۔ اب سنیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا، اپنا نبی بنایا، نبیوں کا امام بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، واختار لیا صحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور میرے صحابہ میں آقا فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ جَعَلَ لِي وُزُرَاءَ، اللہ نے صحابہ کی جماعت میں میرے وزیر بھی بنائے۔ کیا بنائے؟ وزیر بھی بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وزیر کس کا ہوتا ہے بھائی؟ کس کا ہوتا ہے وزیر؟ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان لی وزیرین فی اہل السماء وان لی وزیرین فی اہل الارض۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھے اور ان کی بادشاہت دیکھے۔ وزیر تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں نا، اور دنیا میں کئی وزیر آئے، کئی بادشاہ آئے اور کئی چلے گئے، نہ اب ان کا نام باقی ہے نہ ان کا کام باقی ہے۔ لیکن آقا کی حدیث دیکھیں، آقا کا فرمان، آقا فرماتے ان لی وزیرن، لی وزیرن، میرے وزیر ہے۔
تو حضور کی بادشاہت کہاں تک؟ جہاں تک حضور کی بادشاہت ہے وہاں تک ان وزیروں کی وزارت ہے. اور پھر آقا فرماتے ہیں قیامت تک نہ میری صدارت ختم ہونے والی ہے نہ میرا کلمہ ختم ہونے والا ہے. قیامت تک میری شریعت رہے گی اور جب تک شریعت رہے گی میرے وزیروں کی وزارت باقی رہے گی. اچھا وہ وزیر کون ہے؟ کہتے من اہل السماء جبرائیل و میکائیل. جبرائیل و میکائیل کہ آسمانوں پر میرے دو وزیر ہیں، ایک جبرائیل ہے اور دوسرے میکائیل ہے. اور زمین پر اللہ نے جو مجھے دو وزیر عطا فرمائے ہیں وہ میرا ابو بکر ہے اور میرا عمر ہے. ایک اہم نقطے کی طرف لے کے چل رہا ہوں میں آپ کو. آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کہ فرشتوں کے سردار اور فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار اور فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ برملا وہ جواب دے گا کہ نوری مخلوق میں فرشتوں کی سیادت جنہیں عطا کی گئی ہے، جنہیں فرشتوں کا سردار بنایا گیا ہے، وہ دو فرشتے ہیں. کون؟ کہتے ہیں حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے اور اس کے بعد حضرت میکائیل تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے. آقا فرما رہے ہیں جس طرح آسمان پر جو میرے دو وزیر ہیں، جو میرے دو وزیر ہیں وہ تمام ملائکہ میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے، ایسے ہی صحابہ میں اللہ نے جو مجھے دو وزیر عطا کیے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، وہ تمام صحابہ میں افضل ہے. وہ تمام صحابہ میں کیا ہے؟ افضل ہے. یہ جوڑتے چلئے. اخیر میں انشاءاللہ نتیجہ پیش کروں گا. اچھا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اول من آمن بی ابو بکر صدیق. سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا میرا صدیق ہے. میری تصدیق کرنے والا کون ہے؟ صدیق ہے. تفصیل سن لے. سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ اس سلسلے میں 4 اقوال ملتے ہیں. 4 صحابہ کے حوالے سے حدیثیں ملتی ہیں. ایک حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کہ حضور فرماتے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والی. دوسرے حضرت مولا علی مشکل کشا کہ مجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں. اور تیسرے حضرت زید ابن حارثہ اور چوتھے حضرت ابو بکر صدیق. محدثین نے تمام حدیثوں کو نقل فرمایا. مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسئلہ لے کر حاضر ہو گئے کہ اے امام وقت، اے صحابہ سے علم حاصل کرنے والے، چاروں حدیثیں، کسی حدیث میں فلاں کا ذکر، مولا علی کا ذکر، کسی میں صدیق اکبر کا ذکر. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے نا کہ تقلید کی ضرورت کیوں پڑتی ہے بابا، امام ہونا چاہیے. ارے 5 وقت کی نماز میں اگر امام نہیں ہوگا تو جماعت نہیں ہو سکتی. اور جس جماعت میں 4 امام نہیں وہ اہل سنت، وہ جماعت نہیں ہو سکتی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کہتا ہے اگر کچھ نہیں معلوم ہے تو عالم سے پوچھو. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے، امام صاحب سے آپ نے پوچھ لیا کہ رمضان میں فدیہ کتنا دیں، حج جو ہے حج افراد کیسے کرے، امام صاحب نے آپ کو جواب دیا، آپ نے اس پر عمل کر لیا، تو امام صاحب کی بات مان کر آپ نے اس پر عمل کر لیا. اسی کو تو تقلید کہتے ہیں، اسی کو تو پیروی کرنا کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ بہت آسان ہے.
تطبیق دی جا سکتی ہے، اور تطبیق یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی مشکل کشا ہے۔ تو حدیثیں ساری اپنی جگہ پر حق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیں، لیکن ایک اہم نقطہ سنیں، حضرت مولا علی، حضرت ابو بکر کے علاوہ یہ تینوں جو میں نے نام لیے ہیں، سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کرنے والے، اس پر سب کا اتفاق ہے، وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھ سے سبقت حاصل کی ہے۔ کہا کس چیز میں؟ فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے میں، کہ وہ یار غار بھی ہے، ہجرت کرنے میں کہ وہ یار غار بھی ہے، اور اپنے اسلام کا اظہار کرنے میں بھی، اپنے اسلام کا اظہار کرنے میں بھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من آمن بی بکر، سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وصال ہے، حضور کا مرض وصال ہے، شب جمعہ ہے، 12 شب جمعہ ہے، ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اور ربیع الاول کی 9 تاریخ لگ چکی ہے۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مرض وصال میں، یعنی سرکار کا جس مرض میں پہلے بیمار ہوئے اور اس کے بعد انتقال ہوا، آپ نے سنا ہوگا نا، تو اسی مرض کو مرض وصال کہا جاتا ہے۔ تو سرکار تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے علیل ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھنے کے لیے پہنچ نہیں پا رہے تھے، اتنی بظاہر جو ہے نقاہت اور کمزوری تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جائیں کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھ پر سبقت لے گئے۔ کا کس چیز میں؟ کا اسلام کو ظاہر کرنے میں، کھل کر اظہار پہلے اسلام کا، ایمان کا کیا، وہ ابو بکر ہیں، اور ہجرت کرنے میں کہ وہ یار غار بھی ہے، اور ایک سبقت اور کی ہے۔ پوچھا کون سی؟ کہا مصلی نبوت پر تاجدار کائنات نے اپنے آخری ایام میں تمام صحابہ میں سے جس کو اپنے مصلی پر مقدم کیا وہ حضرت ابو بکر ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ حضور فرماتے تم میں امامت وہ کرے جو سب سے بڑا فقیہ ہو، فقہ کا جاننے والا ہو، امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ متقی ہو، امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہو۔ آداب بتائے گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان 4-5 چیزوں کو جو میں نے بیان کیا اسے ذہن میں رکھے اور دیکھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا ہے؟ مرض وصال ہے، حضور بیمار ہو گئے ہیں، اور تاریخ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، اسے بھی نوٹ کر لیں۔ اور دن کون سا ہے؟ جمعرات کا، شب جمعہ ہے۔ سرکار مسجد نبوی میں اپنے گھر سے مصلی پر نماز کے لیے تشریف لانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کے پاؤں کھڑکھڑ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ صحابہ کرام، حضرت مولا علی مشکل کشا آپ کو کمرے میں واپس جو ہے، اب مصلی امامت پر، مصلی نبوت پر حضور کی جگہ پر کھڑے ہو کر امامت کون کرے گا؟ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، کئی صحابہ موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دیتے ہیں مورو ابا بکر فلیصلی الناس، عائشہ میرے ابو بکر کو میرے مصلی پر کھڑا کر دو۔ اب میری عدم موجودگی میں یا میری موجودگی میں جب میں یہاں پر ہوں، کسی بھی حال میں ابو بکر کے سوا کوئی مصلی امامت پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔
حضرت بلال آئے حضرت عائشہ کے پاس. حضور نے کہا بلال جاؤ ابو بکر کو حکم دو. کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے. گئے. یہ رات کا وقت ہے, عشاء کی نماز. کم سے کم نمازیں جو حضرت ابو بکر نے اپنی سرکار کی موجودگی میں مصلی نبوت پر آپ نے کھڑے ہو کر پڑھائی, کم سے کم جو روایت ہے وہ 17 نمازوں کی ہے. حالانکہ اور بھی متعدد روایتیں موجود ہیں اس سلسلے میں. کئی مورخین اور کئی محدثین لکھتے ہیں کہ نہیں 12 دنوں تک آپ نے امامت فرمائی ہے. لیکن اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سرکار کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے کتنی نمازیں پڑھائی تھی 17 نمازیں پڑھائی. اور 17 کو آپ گن لیجئے کہاں سے شروع ہوتی ہے, رات 9 کی رات کو ہے نا, 9 ربیع الاول, 10, 11 اور 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو زوال کے وقت فجر کی نماز کے بعد حضور کا وصال ہوتا ہے. تو کل 17 نمازیں بنتی. کتنی نمازیں بنتی ہے؟ 17 نمازیں. ان نمازوں کو حضور نے پڑھایا, حضرت ابو بکر نے پڑھایا. لیکن امام شافعی کے حوالے سے علامہ ابن حجر عسقلانی, حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا فرمان یہ ہے کہ ان 17 نمازوں میں سے ایک نماز ایسی آئی کہ حضور نے آ کر وہ نماز پڑھائی ہے. یہ امام شافعی کی تحقیق ہے. وہ بھی بتاتا ہوں کون سی نماز ہے وہ. اب دیکھیں کہ حضرت بلال حضرت عائشہ کے پاس آئے کہ ام المومنین, حضور فرماتے ہیں ابو بکر کو. حضرت عائشہ حضرت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے یا حبیبی یا رسول اللہ ان ابا بکر رقیق القلب. ابو بکر آپ جانتے ہیں کہ رقیق القلب ہے, دل کے نرم ہے. اگر مصلی امامت پر آپ کو نہیں دیکھیں گے یا رسول اللہ نماز کی حالت میں رونا شروع کر دیں گے. قرآن کی تلاوت ان سے نہیں ہو پائے گی, نماز نہیں پڑھا پائیں گے, ان کی نماز روتے روتے گزر جائے گی. یا رسول اللہ عمر کو کھڑا کر دے. حضور فرماتے لا نہیں, عائشہ مورو ابا بکرن, میرا ابو بکر ہی میرے مصلی پر کھڑا ہوگا. اب دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ملتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے 9 ربیع الاول کو آپ نے عشاء کی نماز سے شروعات فرمائی عقل روایت کے مطابق, اور جمعہ کا خطبہ بھی آپ نے دیا. یہ شرف اگر 1,24,000 صحابہ میں کسی کو ملا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو ملا ہے. یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ آخر آقا نے حضرت عمر کو کیوں منع فرمایا, حضرت عثمان غنی کو کیوں نہیں مصلی دیا, اور اپنے داماد اور اپنے بھائی حضرت مولا علی مشکل کشا کو اپنا مصلی کیوں نہیں دیا, مصلی کیوں نہیں دیا. اسے ذہن میں رکھیں. اب دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے ذکر کی کہ آپ کے بابا حضرت عمر کو آپ کہیں. ان 17 نمازوں کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ نے حضرت عمر سے جا کے کہا کہ رسول اللہ سخت علیل ہیں, مصلی پر نقاہت ہے, نہیں پہنچ رہے ہیں, اس لیے آپ نماز پڑھائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہزادی ام المومنین حضرت حفصہ کے فرمان اور ایما کے مطابق آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں, نماز کی حالت میں تلاوت فرما رہے ہیں, کانوں میں آواز جاتی ہے, اللہ کے رسول آواز سنتے ہیں, حجرے مبارک سے اپنا چہرہ باہر نکالتے ہیں. آپ نے 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ فرمایا لا 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 نور ابا بکر فلیصلی الناس, میرا ابو بکر ہی میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا.
آپ یہ دیکھیں کہ ارے بھائی قول الحکیم لا یخلو عن الحکمت، ایک معمولی حکیم کا قول اور اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، اور رسول تو حکیموں کے حکیم ہے بلکہ سراپا حکمت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ فرماتے ہیں میرے مصلی امامت پر کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا، ابو بکر پڑھائے گا۔ اچھا یہ بھی سنیں لطف کی بات کہ نماز پڑھا رہے نا، جب حضور کا حکم نماز کی حالت میں آیا تو یہ سنیں کہ حضرت ابو بکر نے نماز کو توڑ دیا۔ حالانکہ آج کے دور میں اگر امام صاحب کی جگہ پر میں کھڑا ہو جاؤں نماز پڑھانے کے لیے، امام صاحب پیچھے سے آ جائیں اور ہمارے کوئی مسجد کے ذمہ دار کہے کہ نہ امام صاحب نماز پڑھائیں گے، اگر میں نماز کو توڑ دوں تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اللہ حضرت عمر نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور نماز توڑ بھی رہے ہیں، مگر ان کی نماز حضور کا حکم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے لے لو۔ اور جو حضرت ابو بکر آئے اور وہیں سے آگے نماز مکمل آپ نے کنٹینیو کی، آگے نماز ٹوٹی نہیں بابا۔ مورو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مصلی پر میرا ابو بکر ہی کھڑا ہوگا اور وہی نماز پڑھائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 11 ربیع الاول کو امام شافعی کی روایت اور ان کی تحقیق کے مطابق ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز میں اللہ کے رسول کا ارادہ بنا کہ مسجد میں مصلی پر آ جاؤ، صحابہ کرام صف در صف ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بازوؤں کو تھامتے ہیں اور حضور کو مسجد میں لاتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ہڑکم مچ جاتی ہے، خبر ہو جاتی ہے کہ سرکار صفوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے رسول مسجد میں صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے، حضرت ابو بکر کو جب پتا چلتا ہے نماز کی حالت میں کہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں تو پیچھے ہونا چاہتے ہیں، آقا اشارہ فرماتے ابو بکر وہی کھڑے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، حضرت ابو بکر کو اپنے دائیں جانب رکھا اور تھوڑا سا آگے حضور۔ اب یہ نماز بھی دیکھیں کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کی عین حالت میں حضور تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نماز مصلی پر پیچھے ہٹنا چاہتے کہ حضور آگے امامت فرمائے، کہا نہ، ابو بکر امت کو ایک مسئلہ پہنچانا ہے، امت کو آج ایک مسئلہ پہنچے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے دائیں جانب رکھا اور آقا بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آگے کی نماز کنٹینیو حضرت نبی کریم پڑھا رہے ہیں۔ کون پڑھا رہے ہیں؟ حضور پڑھا رہے ہیں۔ آج ایسا ہو سکتا ہے بابا؟ یہ حضور کے حوالے سے وہابی دیوبندی کہتے کہ کسی چیز کے مالک و مختار میں ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اور دیکھیں اختیار، اللہ اکبر، اعلی حضرت فرماتے ہیں عرش و فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کیا ترجمانی کرتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آج شاعری ہے تاج الشریعہ کی، آج حضرت کا عرس پاک بھی ہے۔ انگریزی 20 تاریخ کے اعتبار سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا آج یوم انگریزی تاریخ کے حساب سے، اللہ اکبر، حضور محدث کبیر فرماتے ہیں، آپ نے ایک جلسے میں فرمایا اپنے، اور آپ نے تحریروں میں بھی اپنی جو ہے برملا سے لکھا ہے کہ دور حاضر میں اگر اعلی حضرت کی تحریروں کا کسی کو عکس دیکھنا ہے، اعلی حضرت کا جانشین دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی تحقیقات کو دیکھ لو، اگر کسی کو حجت الاسلام کا بے نقاب جمال دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو آپ دیکھ لیں۔
نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ماضی قریب میں ماشاءاللہ اپنی مسجد میں عرس بھی منایا گیا۔ بزرگوں سے وابستہ رہنا، یہ نسبتیں بڑی چیزیں بابا، ان نسبتوں کو سنبھال کے رکھے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں حدیث پاک کے حوالے سے، حافظ ابن حجر عسقلانی راوی ہے کہ پیچھے حضرت ابو بکر اور حضور بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے۔ اپنے امام صاحب موجود ہے، پوچھے کہ آج اگر ایسا کوئی کرے تو نماز باطل ہو جائے گی؟ نماز کی حالت میں امام صاحب بھی، امام کا کوئی امام اس طرح سے درمیانی نماز، کہتے نماز نہیں۔ اور ٹرسٹیان اور ذمہ داران کا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، چھٹی کرو سب، نماز خراب، مسجد کا نام خراب۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام کی نماز دیکھیں کہ حضور تکبیر کہتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق مکبر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے مکبر بننے کا جو شرف حاصل ملا ہے، نماز کی حالت میں اور مکبر کھڑا کرنے کی جو سنت ملی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کا فیضان ہے۔ یہ انہی کی سنت ہے، صدیق سنت کہا جاتا ہے۔ صبح طلوع ہوتی ہے، فجر کا وقت آ گیا، 12 ربیع الاول، آج سے 63 سال پہلے اس خاکدان گیتی پر رحمت للعالمین اللہ کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن آج 12 ربیع الاول، یہ دیکھیں کیسی گھڑی ہے کہ آج 3 دن سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ کے چہرے کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ صحابہ مچھلیوں کی طرح تڑپتے تھے اگر حضور کی زیارت نہ ہوتی تھی۔ جس طرح سے بن پانی کے مچھلی کا حال ہوتا ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کا حال تھا کہ اگر رخ زیبا کی زیارت نہ ہوتی تو بے چین ہو جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فجر کی نماز کا وقت چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، حضور کا 63ویں عمر مبارک چل رہی ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کے سوا مصلی امامت پر کوئی دوسرا نہیں، کھڑے ہو گئے۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ اکبر، رکعت بندی، تلاوت فرما رہے ہیں۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اچانک بخاری شریف میں آتا ہے حضرت انس بن مالک، وہ بھی اس جماعت میں کھڑے ہیں، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی، نماز پڑھنا شروع کیا کہ اچانک ہم نے کیا دیکھا نماز کی حالت میں۔ پہلے آپ جو ہے یہ موقع محل سمجھ لیں کہ حضور کا مصلی، یہ جو کانچ ہے، دروازہ ہے نا، یہ حضور کا مصلی ہے، یہاں پہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، برابر کھڑے ہو کے۔ یہ کانچ تقریب فہم کے لیے جو دروازہ ہے کانچ کا، اور حضور کا حجر مبارک یہاں پر ہے۔ کس طرف ہے؟ ادھر ہے۔ اور یہاں سے حضور چلتے ہوئے ایسے آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ اس طرح سے چلتے ہوئے ایسے پہنچیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نماز کی حالت میں رخ کدھر کیے ہوئے ہیں، کعبہ شریف کی طرف کیے ہوئے ہیں، اور سرکار کا حجرہ بائیں جانب جو ہے دل کی طرف ادھر بالکل دروازہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمامی صحابہ کرام کا چہرہ کس طرف ہے؟ کعبے کی طرف ہے۔ جبرائیل، اللہ اکبر، کائنات کے نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان حضرت ابو بکر، سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر امامت فرما رہے ہیں۔ نماز ہو رہی ہے اور فجر کی نماز ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے۔ اچانک حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں، کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرتی۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں حضور نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹا دیا، دروازے پر جو پردہ تھا، کشفا ستر الحجرتی، اسے ہٹا دیا۔ اللہ اللہ، حضرت انس کہتے کہ نماز ادھر ہو رہی ہے، لیکن نماز کی حالت میں تمام صحابہ کرام کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی تو جھکا رہا میں نماز میں۔ اللہ اللہ، صحابہ کی نماز دیکھے کہ کعبہ ادھر ہے اور تاجدار کائنات نے اپنے چہرے کی زیارت کرا دی۔ اللہ صحابہ سے پوچھے
کہ نماز کی حالت میں اپنا چہرہ، اپنا رخ اپنے حضور کے چہرے کی طرف پھیر دیا. یہ بخاری اور مسلم سنا رہا ہوں میں آپ کو. کہتے نادان یہ کیسا سوال پوچھ رہا ہے، وہ کوئی اور ہوں گے. وہابیوں اور دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ نبی کا خیال آنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی جانور کا خیال لے کے آؤ، کسی خنزیر کا خیال نماز میں لے کر آؤ. اپنے بیوی کے ساتھ اگر مجامعت کرتے ہو وہ خیال اچھا ہے، مگر نماز میں نبی کا خیال آنا اچھا. یہ ہے بابا اختلاف وہابی اور دیوبندیوں کے ساتھ. یہ جھگڑا ہے. نماز حلوہ مانڈے کا اختلاف نہیں ہے. ارے نماز سے کس کو اختلاف ہے بابا؟ یہ عقائد ہیں وہ. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی اخوالی ہے. تم نے لکھا نہ ہوتا تو ہم نے کہا نہ ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ان کے عقیدے ہیں، لیکن صحابہ کے عقیدے کیا ہیں سنیں. جب صحابہ سے آپ پوچھیں گے تو جواب یہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ عاشقو آؤ اور آقا کا چہرہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. مصطفیٰ کی ذات کعبے کا کعبہ ہے، اور جب کعبے کا کعبہ ہے تو نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ درجے کمال کو پہنچ جاتی ہے. نماز درجے کمال کو پہنچ جاتی ہے. اب دیکھیں صحابہ کی کیفیت کیا ہوئی. حضرت ابو بکر تلاوت میں ان کی بھی نظر ایسے، پیچھے سے ایسے. حضرت انس بن مالک جو حضور کے اس حدیث کے جو راوی ہے بخاری مسلم میں، وہ فرماتے ہیں کہ فہممنا ان نفتتینا بفرح رویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے چہرے کی زیارت کر کے ہم اتنے خوش ہوئے، نماز میں اتنے خوش ہوئے. نماز کی حالت میں نماز ہو رہی اللہ کی عبادت اور سب کا رخ ادھر ہے. کہتے ہیں نماز کی حالت میں کہ حضور کا آج چہرہ دیکھنے ملا 3 دن کے بعد، اتنے خوش ہوئے. ان نفتتینا، ہمیں خوف تھا کہ کہیں اپنے نمازوں کو نہ توڑ دے. اور سنیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فتبسم ضاحکا، حضور ہم کو دیکھ کے مسکرانے لگے. حضور مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں کہ کأنّا وجہُ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا صفحہ ہو، قرآن کا ورقۃ مصحف، قرآن کا صفحہ کھول دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کتنی زبردست تشبیہ آپ نے دی ہے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. مسئلہ حل کر دیا آپ نے. کوئی پوچھنے والا یہ نہ پوچھے ارے نماز کی حالت میں تم حضور کو تک رہے ہو، کعبے کو چھوڑ کر جو ہے اس طرف رک کر کے آپ نے مسئلہ حل فرما دیا کہ حضور کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. تو یہ قریب تھا. اچھا حضرت ابو بکر کی کیا حالت ہوئی پھر؟ ایسے سب اس طرف رخ کیے ہوئے. کہتے حضرت ابو بکر کو یہ لگا کہ حضور تشریف لا رہے. حضرت ابو بکر مصلی امامت سے پیچھے. یہ صحابی ہے، یہ وہابی نہیں بابا. یہ کبھی حضور سے آگے نہیں بڑھے، کبھی حضور سے، ارے حضور تو بہت دور کی بات ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ کو دیکھا کہ ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے. ایک صحابی آواز دی، کہا ادھر آؤ ابو دردہ ادھر آؤ. کس کے آگے چل رہے ہو؟ یہ میرا ابو بکر ہے. اور سن لے ابو دردہ، روئے زمین پر نبیوں کے بعد ابو دردہ سن لے، نبیوں کے بعد روئے زمین پر میرے ابو بکر سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. یہ صغرا کبرا جوڑ لیں. اصل میری گفتگو جو ہے نا آج کی جو تقریر کی وہ باقی ہے. ابھی یہ سارے دلائل جوڑ رہا ہوں میں. مجھے اعلامیہ پر یلغار کرنی ہے، اس اعلامیہ پر یلغار کرنی ہے جس کا لفافہ سنی نما ہے لیکن لفافے کے اندر پیغام ایران کے شیعوں کا ہے.
سنی بن کر دھوکہ دیا جا رہا ہے، سنی بن کر جو ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے، اپنے آبا اور اجداد کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسے بھی اندازہ ہے کہ اگر میں یکدم اگر کھل کے آؤں گا تو کوئی مجھے سنے گا نہیں، کوئی میری مانے گا نہیں، اس لیے اگر مصطفیٰ کے غلاموں کو ورغلانا ہے، اگر دین سے ان کو شیعت کی طرف لے جانا ہے تو مجھے تدبیر سے کام کرنا پڑے گا، مجھے سوچ سمجھ کر کام کرنا پڑے گا۔ اگر میں کھل کے بتا دوں کہ میں شیعہ ہو چکا ہوں یا نیم رافضی ہو چکا ہوں تو مجھے کوئی مانے گا نہیں بابا، کوئی مانے گا نہیں۔ تو یہ میں تمہید جو ہے یہ صغرا کبرا جوڑ رہا ہوں۔ شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی چاروں مذہب کا نام لے کر ورغلایا گیا ہے کہ امام شافعی کا بھی یہ عقیدہ ہے، انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا۔ یہ دیکھیں، پہلے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نماز میں پیچھے آنا چاہ رہے تھے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ، فاشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم وارخ السترہ، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ آقا خوش ہوئے اور فرمایا اتموا صلاتکم، اے میرے صحابہ، اشارہ بھی ہو رہا ہے۔ آج اپنے امام صاحب مسجد کے امام الائمہ ہیں، یہ ان سے پوچھے کہ ان کے ساتھ کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ یہ نماز میں کسی کو اشارہ کرے، مقتدی ان کو اشارہ کرے تو نماز کا کیا حال ہوگا؟ کہتے عمل کثیر ہو جائے گا، نماز باطل ہو جائے گی، نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، مذاق بن جائے گی، شہر میں چرچا ہوگا کہ کیسے مقتدی ہے اور کیسے امام ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نماز دیکھیں، نماز عشق و محبت ہے، یہ صحابہ کی نماز ہے، یہ کائنات کے بہترین افراد کی نماز ہے، اور اللہ کے نبی ضمانت دے رہے اتموا، نماز پوری کرو۔ اور اس کے بعد حضور نے پردہ گرا دیا۔ صحابہ کہتے اس کے بعد ہم نے حضور کی زیارت نہیں کی۔ یہ صبح فجر کا واقعہ ہے اور زوال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیر کا دن ہے یہ، ایک بس حضور نے، علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے دل میں ہو یاد تیری اور گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت انس بن مالک فرماتے حضور کی یہ آخری نماز، اس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ اب نتیجے کی طرف آئے کہ محدثین علماء فقہا فرماتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور نے اپنے مصلی امامت پر لا فرمایا کہ میرے ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا، آقا قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں سنو، میرے بعد جو میرا خلیفہ ہوگا وہ میرا نائب ہوگا، وہ کوئی اور نہیں، میرا ابو بکر ہوگا۔ اور ایک بات اور کہ امامت کے لیے حضور فرماتے امامت کا سب سے زیادہ حق اسے ہے جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والا ہے، حافظ ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، زیادہ تقوی شعار ہو، کئی آداب بتائے گئے، زیادہ علم والا ہو۔ ان احادیث کو اگر جوڑا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق ہے، سب سے علم والے حضرت ابو بکر صدیق ہے، سب سے شریعت کو جاننے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور سب سے تقوی شعار حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے، حضور کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت بالاتفاق، کل کے گفتگو کی تمہید بات مکمل نہیں ہو سکی کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے۔ اسے آپ سن لیں، پہلے صحابہ کا کیا ہے؟
اجماع ہے, صحابہ کا اتفاق ہے, پوری امت کا کیا ہے, اتفاق ہے. اور دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق. حضور نے صحابہ کو خیر امت فرما کر ٹریننگ دی, ان کی روحانی تربیت فرمائی, دعوت تمہیں لے جانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب ہوا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا, تمام صحابہ کا اتفاق. خصوصیت کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا بھی آپ کی بیعت کرتے ہیں, امام حسن بھی بیعت کرتے ہیں, امام حسین بھی آپ کی بیعت کرتے ہیں. اہل بیت کے تمام افراد جو موجود تھے تماموں نے حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کا خلیفہ تسلیم کیا. کل کی گفتگو کے لیے 2 جملے کلمات تمہید باندھ کر چھوڑ رہا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر بتایا, ابن سودا کا ذکر ہے, عبداللہ ابن سودا, اور ایک کتاب میں ذکر دیکھا عبداللہ ابن اسود. عبداللہ ابن حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا, یا حضرت مولا علی کے پاس, کہ آپ سب سے افضل ہیں, یہ کل کے آپریشن کی میں تیاری کر رہا ہوں, تمہید باندھ رہا ہوں, اعلامیہ کی دھجیاں اڑانی ہے ہمیں, ہے نا. جس نے ابو بکر پر اہل سنت کے شافعی حنفی مالکی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو تم, تو جواب تو دیا جائے گا, کیونکہ عقیدے کی بات آ گئی. اب ہم سیادت نہیں دیکھیں گے اور خانقاہ بھی نہیں دیکھیں گے, کیونکہ اللہ کے رسول نے جو صحابہ کو جو مزاج دیا ہے وہ مزاج یہ ہے کہ سیادت اپنی جگہ پر, لیکن سب سے جو بلند ہے وہ قرآن ہے, اللہ کا عین ہے. اللہ کے نظام سے اگر کوئی ٹکراتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے مقابلے کے کھڑے ہو جانا. عزیزان ملت اسلامیہ, کربلا کی دھرتی پر اسی نظام خلافت کو یزید نے للکارا تھا, اسی نظام خلافت کو یزید نے للکارا تھا, ورنہ اس کا امام علی مقام سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو چٹا تھا, چور تھا, وہ گھسپیٹیا تھا, وہ خلافت سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اور رسول اللہ کے شہزادے امام حسن امام حسین, یا اللہ, اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. میں نے کل بتایا کہ اہل سنت کی جوتیوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا یزید. امام علی مقام تو بہت دور کی بات ہے بابا, ہم تو ان کی خاک کی جو ہے, ان کے قدموں کی خاک مل جائے تو ہمارے لیے نصیبوں کی بات ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھنا, اللہ کے رسول نے یوم غدیر خم کے موقع پر صحابہ کرام کو ایک پیغام اور دیا تھا, اور وہ پیغام یہ تھا, انی تارکم فیکم الثقلین, 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اور دوسرا کہتے اطرت اہل بیتی, کتاب کو مقدم کرنا. اگر قرآن کے اصول سے کوئی ٹکرا جائے, اب یہ نسب نہ دیکھنا, اب حسب مت دیکھنا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے حضرت مولا علی کے پاس آ کے ایک شخص ابن سودا یا ابن اسود, عبداللہ ابن اسود نام ہے اس کا, وہ کہنے لگا کہ جانتے ہیں آپ کیا کہنے لگا, کہ آپ نا مولا علی سے کہتا ہے کہ آپ سب سے افضل ہے, سب سے کیا ہے, افضل ہے. حضرت علی کے کان کھڑے ہو گئے, ارے شہر علم کا دروازہ ہے وہ, شہر علم کا دروازہ ہے وہ مولا علی کو خوش کرنے کے چکر میں بظاہر مولائی بن کے آیا تھا کہ میں آپ سے بہت آپ کو بہت مانتا ہوں, آپ سب سے افضل ہے. ایسا لگتا ہے وہ مولائی تھا, وہ کڑا پہنتا ہوگا ہاتھوں میں, اللہ جانے, وہ قوالی بجاتا ہوگا, وہ ڈھول تاشے بجاتا ہوگا, ایسا ہی ہوگا, وہ ہوگا. لعلہ اور لیتا سے گفتگو کر رہا ہوں, کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں, لیکن ایسے ہی ہوگا شاید وہ, کیونکہ صحابہ میں تو ایسی بات کرنے والے کوئی نہیں تھے. لیکن مولا علی کا جو ہے, آپ اس کا مواخذہ کرتے ہیں, کٹھیر, حل زرت رسول اللہ, کیا تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا کہتے ما رأیتو, علی میں نے حضور کو نہیں دیکھا ہے. کہا حل رأیت ابا بکر, حل رأیت ابا بکر, حل رأیت ابو بکر کو تو نے دیکھا ہے؟ کما رأیتو نہیں دیکھا. اور کما قال علی حل رأیت عمر,
کیا عمر سے ملاقات ہے، عمر کی زیارت کی ہے؟ کہا نہیں، کہا تو بچ گیا۔ اگر تو کہہ دیتا کہ میں نے رسول کو دیکھا اور اس کے باوجود یہ کہتا کہ علی تو سب سے بہتر ہے، خدا کی قسم تجھے یہیں پر قتل کر دیتا کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے اور اس کے باوجود مجھے ان سے افضل بتاتا ہے، مجھے ان سے افضل بتاتا ہے، کہتے تجھ پر حد جاری کرواتا۔ گھسپیٹیا ہے تو، شہر بدر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کہا جس شہر میں علی ہے تو نہیں رہ سکتا، جس شہر میں علی ہے وہاں میرے ابو بکر اور میرے عمر کا گستاخ نہیں رہ سکتا، مجھے ان پر جو فضیلت دے، مجھے جو ان پر فضیلت دے، کہتے لائق تعزیز ہے۔ یہ کل کی گفتگو کی تمہید ہے، آپ تشریف لائیں۔ یہ نظام خلافت کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے رفتہ رفتہ، کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے کہ امام علی مقام کو تشریف لانا پڑا کرب و بلا کی دھرتی پر۔